صندوق سکینہ ایک ایسا راز جسے صدیوں سے چھپایا گیا ہے، ایک صندوق جو اللہ کے معجزات کا امین ہے۔ یہودی اس صندوق کی تلاش میں کیوں بے چین ہیں؟ کیا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے؟ کیا یہ دنیا کا سب سے طاقتور خزانہ ہے؟ آئیے صندوق سکینہ کی پر اسرار کہانی کو اسلام کے نقطۂ نظر سے سمجھتے ہیں۔ صندوق سکینہ، جسے انگلش میں دی آرک آف کوویننٹ کہا جاتا ہے، دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک اہم ترین مقدس شے سمجھی جاتی ہے۔ یہودی، عیسائی اور اسلامی روایات میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ صندوق ایک اللہ کی نشانی اور خدا کی طاقت کی علامت تھا، جو بنی اسرائیل کو ان کی آزمائشوں میں روحانی سکون عطا کرتا تھا۔ قرآن مجید اور تورات دونوں میں اس کا ذکر موجود ہے، مگر ہر مذہب کا اس کی اہمیت اور تفسیر پر مختلف نقطۂ نظر ہے۔ صندوق سکینہ دراصل ایک خاص صندوق تھا جس میں اللہ کی نشانیاں اور معجزات تھے۔ قرآن مجید میں اس صندوق کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا گیا ہے۔ اس آیت میں تابوت کا ذکر ہے، جو صندوق سکینہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے سکون اور فتح کی علامت تھا۔ اسلامی اور یہودی روایات کے مطابق اس صندوق میں چند اہم اشیاء رکھی گئی تھی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں۔ یہ وہ تختیاں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات نازل کیے تھے، جنہیں 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، جس کے ذریعے اللہ کے معجزات ظاہر کیے گئے، مثلا عصا کا سانپ بن جانا۔ وہ کھانے جو بنی اسرائیل کو بیابان میں اللہ نے عطا کیے، اور دیگر تبرکات جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باقی یادگاریں۔ صندوق سکینہ کی ایک اہم خاص بات یہ تھی کہ جہاں بھی اسے رکھا جاتا وہاں اللہ کا سکون نازل ہوتا۔ بنی اسرائیل اسے جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد سے فتح حاصل کرتے۔ یہ تابوت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں دریائے اردن کو عبور کرنے کے دوران بھی ساتھ تھا، اور جب اسے بیت المقدس میں رکھا گیا تو یہ وہاں کے مقدس مقام کا حصہ بن گیا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق صندوق سکینہ ان کی کھوئی ہوئی عظمت اور خدائی مدد کی نشانی ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ تابوت دوبارہ مل جائے تب وہ معبد سلیمان، ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومون کو دوبارہ تعمیر کر سکیں گے اور دنیا پر اپنا روحانی اور سیاسی غلبہ قائم کر سکیں گے۔ یہودی ماہرین اور خفیہ تنظیمیں سالوں سے اس تابوت کی تلاش میں ہیں۔ کچھ مشہور نظریات اس طرح سے ہیں کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے شہر آکسم میں موجود ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ تابوت بحیرہ مردار کے قریب غاروں میں دفن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے رومن فوج نے یروشلم کی تباہی کے بعد چھپا دیا تھا۔ یہودیوں کے لیے صندوق سکینہ صرف ایک مذہبی شے نہیں بلکہ سیاسی اور مذہبی طاقت کی علامت ہے۔ اگر یہ تابوت دوبارہ برآمد ہو جائے تو یہ ان کے مذہبی عقائد کے مطابق ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی راہ ہموار کرے گا، جس کے بعد ان کا ماننا ہے کہ وہ دنیا میں مسیح کی آمد کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ صندوق سکینہ کے بارے میں کئی سازشی نظریات بھی مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تابوت فری میسنز کے قبضے میں ہے، جو اسے دنیا پر حکومت قائم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل خفیہ طور پر اس تابوت کی تلاش میں مصروف ہیں تاکہ اسے حاصل کر کے دنیا پر غلبہ حاصل کیا جا سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صندوق سکینہ آخر اس وقت کہاں ہے؟ اس بارے میں کئی نظریات موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تابوت آکسم کے ایک قدیم چرچ میں محفوظ ہے، مگر اس کی تصدیق کبھی نہیں ہوئی۔ بعض محققین کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبیوں نے اسے غار میں چھپا دیا تاکہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے اس تابوت کو چھپا دیا ہے، اور جب وقت آئے گا تو یہ دوبارہ ظاہر ہوگا۔
بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ تابوت ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ صندوق سکینہ کا معاملہ نہ صرف ایک تاریخی راز ہے بلکہ یہ دنیا کے بڑے مذاہب کے عقائد اور مستقبل کی پیش گوئیوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہودیوں کی اس تابوت کے لیے بے چینی محض مذہبی نہیں بلکہ سیاسی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ملنے کے بعد معبد سلیمان کی تعمیر مکمل ہوگی اور دنیا میں ان کا غلبہ قائم ہوگا۔ اسلامی روایات میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ جب قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو صندوق سکینہ دوبارہ ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ اس وقت یہ تابوت انسانوں کے لیے ایک عظیم نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا جو اللہ کی طاقت اور مدد کی علامت ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مادی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ پر کامل ایمان میں اصل طاقت اور سکون پوشیدہ ہے۔ اگرچہ صندوق سکینہ ایک بابرکت اور معجزاتی شے ہے، لیکن اس کی تلاش سے جڑی یہودیوں کی کوششیں یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کا جنون انسان کو کس طرح مذہب کو ایک سیاسی ہتھیار بنانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ایمان، انصاف، اخلاص سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ کسی مادی شے سے۔ آج دنیا کی طاقتور قوموں کا تابوت کی تلاش میں دلچسپی یہ سوال بھی پیدا کرتی ہے، کیا وہ اسے واقعی عقیدے کے لیے چاہتے ہیں یا دنیا پر غلبے کے لیے؟ چاہے یہ تابوت ایتھوپیا کے کسی چرچ میں ہو، یروشلم کے نیچے دفن ہو یا کسی اور خفیہ مقام پر چھپایا گیا ہو، یہ اللہ کا راز ہے جو وقت آنے پر ہی ظاہر ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ کیا آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال یا نظریہ ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے چینل اسپرچول ٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی اور تاریخی موضوعات پر دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔